ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آج 12 ربیع الاول ہے اور آج کے دن کو ہمارے ملک پاکستان کے اندر خاص طور پہ تقریباً دنیا کے بیشتر علاقوں میں بہت سی جگہوں پر عید میلاد النبی کے طور پہ منایا جاتا ہے. 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو اگر سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے اور جانا جائے تو بہت سے مورخین، بہت سے علماء جن میں اکثریت کی تعداد وہ یہ کہتی ہے کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش 8 ربیع الاول ہے. لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش 12 ربیع الاول ہے. بہرحال اگر 12 ربیع الاول ہے، اس بات سے، اس اختلاف سے اگر مبرہ ہو کے، الگ ہو کے ہم دیکھیں تو برتھ ڈے سیلیبریشن یہ اسلام میں نہیں ہے. شریعت مطہرہ نے پیدائش کا دن منانا اسلام میں کہیں بھی مشروع نہیں ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی تاریخ پیدائش کو منایا، نہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو منایا، نہ تابعین، نہ تبع تابعین. امت کے اجتماعی طور پر جو 4 علماء گزرے ہیں، علماء مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور جو 12 دیگر حضرات جیسے امام شعبی ہیں، امام مقبول ہیں، اور امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، امام ظفر ہیں، اس طریقے سے دیگر حضرات، ان میں سے کسی نے بھی اس دن کو منانے کے اعتبار سے نہیں منایا. البتہ جو لوگ مناتے ہیں ہم ان کو نہ برا کہتے ہیں، نہ کوئی ایسا ویسا کہتے ہیں، لیکن اس دن کے اندر جو ہمیں سبق ہے، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، وہ اصل میں ایسی باتیں عجیب عجیب لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہیں. جو اس دن میں ختم کرائے گا، اس کے گھر میں اتنے فرشتے آئیں گے، اس کے پورے سال میں خیر ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں خود جب میں اسکول کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے بہت سے ایسے جلسے جلوسوں میں شرکت کی. تقریباً 90% خواب سنائے جاتے ہیں کہ فلاں بندے نے 12 ربیع الاول کو اپنے گھر کے اندر میلاد کروایا تو اس کو یہ ہوا، پھر یہ ملا، پھر یہ ملا. ایسے خواب سنائے جاتے ہیں. خوابوں کے ذریعے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. خوابوں کو ایک تائید کے طور پہ تو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن خواب کو قرآن و حدیث کی جگہ پر بنیاد بنا لیا جائے، یہ کہیں بھی درست نہیں ہے. ہمارا اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم خوابوں کی بنیاد کے اوپر چیز کو بنیاد بنائیں. لیکن بہرحال میں اس موضوع کے اوپر نہیں جاتا کہ ایک اختلافی موضوع ہے، اس اختلافی بات کے اوپر ہم نہیں جاتے. البتہ یہ 12 ربیع الاول سے اتنا سا سمجھ میں آتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کچھ زیادہ آتی ہے ماحول کی وجہ سے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ کو صرف دسمبر میں یاد کرتے ہیں، 25 دسمبر کو یاد کرتے ہیں. مومن کی تو ہر آن ربیع الاول ہے. مومن تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، آپ سے تعلق رکھتا ہے، آپ سے تعلق رکھنے کو پسند کرتا ہے. لیکن یہ جو ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ پورا سال نماز نہیں پڑھیں گے، بس 12 ربیع الاول کے آگے پیچھے کچھ نماز پڑھ لیں گے، عید کے دن کچھ نماز پڑھ لیں گے، رمضان میں کچھ نماز پڑھ لیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ جو ٹرینڈ اپنایا ہوا ہے کہ صرف ربیع الاول کو گھر سجا لیا، اسی گھر کے اندر بہن کا حصہ لگا ہوا ہے اور بہنوں کا حصہ وراثت میں نہیں دیا جا رہا، اور سود اسی گھر میں کھایا جا رہا ہے. اسی گھر کے لوگ بینک کے اندر ملازم ہیں اور سودی کاروبار کا حصہ ہیں. اللہ کے قرآن مجید فرماتے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، لیکن پھر بھی اسی گھر میں سود کھایا جا رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کا حق نہیں رہنے دیا، لیکن یہاں پر حق پہ حق مارے جا رہے ہیں، اور پھر بھی دعویٰ اس بات کا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے. تو اس بات پہ نظر کی جائے، اس بات پہ غور کیا جائے. اور
ایک چیز میں ذکر کروں. انسان کے اوپر جتنی مشکلات آتی ہیں، ہمارے اکابرین کی ایک بات میں ذکر کرتا ہوں جو کہ اس ساری بات کا نچوڑ ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے ہمارے اساتذہ تک، ہمارے اساتذہ سے لے کے صحابہ کرام تک جو ایک بات سمجھ میں آئی، امت مسلمہ اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر، یعنی میں اور آپ اکیلے ہوں یا ہم لوگ بطور فیملی ہوں یا بطور قوم، یعنی میں اپنی فیملی کی بات کروں، آپ اپنی فیملی، یا پھر سب قوم کی حیثیت سے ہمارے اوپر جب بھی مشکلات آئی ہیں، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، وبا کی صورت میں ہو، چاہے مہنگائی کی صورت میں ہو، چاہے معیشت ڈوبنے کی صورت میں، چاہے کاروبار خراب ہونے کی صورت میں، چاہے نوکری خراب ہونے کی صورت میں، چاہے کوئی ایسی تکلیف ہو جو جسمانی طور پر وبا کا باعث بن رہا یا قومی سطح پر وبا کا باعث بنی ہو، یہ اس وقت ہوتی ہے جس وقت قوم اجتماعی طور پر سنتوں سے دور ہونے لگتی ہے یا شخص انفرادی طور پر سنتوں سے دور ہونے لگتا ہے. تب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات میں یہ بات فرماتے تھے، اور ہمارے اساتذہ کرام، یعنی اس کے درمیان جتنے لوگ ہیں ان سب سے جن کو ہم نے براہ راست سنا ہوا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور وہ جن کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم جب پریشان ہوئے ہیں، ہم اپنی زندگی پہ غور کیا ہے تو دیکھا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ زندگی کے اندر سے نکلا ہوا تھا. جب غور کیا تو پتہ چلا کہ یہی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر ہم کسی مصیبت میں، کسی وبال میں، کسی وبا میں، کسی بہت بڑی آفت کا شکار ہوئے ہیں، جب ہم نے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی سنت کو ترک کر دیا ہے. ایک تو ہے بھول جانا، میں وضو میں بطور مثال مسواک کرنا بھول گیا، ایک تو یہ ہے. ایک ہے ترک کر دینا، مسواک ہی نہیں رکھی ہوئی، مسواک کا اہتمام ہی نہیں ہے. تو جب قوم من حیث القوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ جڑے، تاکہ یہ دوبارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو جوڑے. تو اسی طریقے سے اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، ہم نے دیکھا کہ جب بھی کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا، سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا یا ایسا، عام طور پر 99% دیکھا وہ بے وضو تھا، بے وضو تھا، وضو نہیں تھا اس کا، بے وضو ہو کے نکلا. اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی کام کرا دیا، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو گئی کہ اس سے یہ سنت چھوٹ گئی. اس نوعیت کی اور سنتیں ہر وقت باوضو رہنا مستحب ہے، سنت نہیں ہے، لیکن ایک مستحب کا اتنا بڑا درجہ ہے. اگر آپ گھر سے باہر نکلیں، روایت میں تک مسلح ہو کے باہر نکلا کرو، مسلح یعنی اسلحہ لے کے باہر نکلا کرو. یہ کیا اسلحہ؟ باوضو ہو کے باہر. یا رسول اللہ اسلحہ کیا ہے؟ فرمایا باوضو ہو کے باہر نکلو، باوضو ہو کے باہر نکلو. بڑے حادثات سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہتھیار دے دیتے ہیں، وضو ہتھیار ہے، اللہ اس سے حفاظت فرماتے ہیں. ایسے مسواک ایک ہتھیار ہے. مسواک کا ہتھیار ایسا ہے کہ جو انسان کو کی ایسی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایسے بہت سے واقعات کتابوں میں، روایات میں، حکایات میں نقل ہیں. لیکن میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ ہم یہ دیکھیں، ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، ہم اپنے حالات اور معاملات پہ غور کریں. دیکھیں ہمارے اندر ہم سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی. اگر سنت کسی سنت کا اہتمام نہیں ہے، میں تو فرض نہیں پورے کرتا، تو اہتمام کریں، فرائض کا اہتمام کریں، پھر نوافل کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں. ربیع الاول ہمیں یہ دکھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اب ہم اس زندگی کے اندر سے کیا چیز لینا چاہتے ہیں، ایک ایک کر کے لینا شروع کرتے ہیں. بطور مثال ایک آسان سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، یہ آسان سنت ہیں. مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھا کریں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، یہ پڑھا کریں. سواری پہ سوار ہونے کی ایک دعا تو یہ ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، بسم اللہ مجریھا ومرساھا. اور اسی طریقے سے اور بھی سواری پہ سوار ہونے کی 8-9 دعائیں ہیں، 8-9 دعائیں ہیں. گھر سے نکلنے کی 8-9 دعائیں، ان میں سے 2-3 ہم یاد کر لیں. اور نور دعاؤں کے نام سے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، اس کو ایک ایک 2 کر کے دعائیں اس کی یاد کرنا شروع کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنے معمولات میں لانا شروع کریں تو کم از کم یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں
واقعتاً ہم نے ربیع الاول کے اندر کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا ہے. محض بیج لگا لینا، محض گھر کے اوپر جھنڈیاں لگا لینا، یہ اختلافی بات ہے. بعضے کہتے ہیں لگاؤ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کا کیک کاٹ رہے ہیں، چلیں. بعضے کہتے ہیں کر سکتے ہیں، بعضے کہتے ہیں نہیں کر سکتے. لیکن جو اتفاقی چیز ہے، یعنی جس میں کسی کا اختلاف نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اپنائیں. ہم دیکھیں نا ہماری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی میچنگ کتنی ہے، ان دونوں میں ایکویلٹی کتنی ہے، کتنی برابری ہے. تو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا متبع ہوں اور کتنا آپ کی زندگی کے برخلاف چل رہا ہوں. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بڑی آسان بات ہے. 5-6 چیزیں جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی پتہ ہیں، ان کو نوٹ کر لوں اور اس کے مطابق چیک کروں کہ میری زندگی اس کے مطابق ہے. اگر ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 5-6 چیزیں بھی نہیں پتہ تو ہم کس نام کے امتی ہیں جی؟ ہم کس طاقت سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہوں؟ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں، کس طرح ہم دعویٰ کر سکتے ہیں اپنے امتی ہونے کا اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا؟ صرف زبانی دعویٰ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سنتوں کو اپنانا شروع، چلیں ایک سنت کو اپنانا شروع کرتے ہیں. پوچھا جائے نا مسواک کی سنت میں کیا کیا چیزیں ہوتی؟ مسواک کتنی لمبی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کتنی موٹی ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک دانت کے پہلے کس حصے پہ لگاتے تھے، پھر کس حصے پہ لگاتے تھے؟ منہ کے 5 حصے کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مسواک کیا کرتے تھے. پھر کس کس مقام پہ مسواک کیا کرتے تھے؟ کوئی ایک طریقہ ہمیں اگر تفصیل سے پتہ ہے اس کے مطابق چلیں. اسی طریقے سے چلیں میں آج اس ایک طریقے کو ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک جو ہے وہ ایک بالشت کی ہوتی تھی. ایک بالشت یعنی اپنا جو ایک ہاتھ ہے اس کو ایک بالشت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اتنی طویل ہوتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک جو تھی عام طور پہ زیتون کی ہوتی تھی یا کیکر کی ہوتی تھی یا نیم کی ہوا کرتی تھی یا پیلو کی ہوا کرتی تھی. 3-4 قسم کے مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی. ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہے، ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے لے کے انگوٹھے جتنی موٹی مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی. یعنی اتنی موٹی بھی استعمال فرمائی، اتنی موٹی بھی استعمال فرمائی، اتنی موٹی بھی، اتنی موٹی بھی، اور انگوٹھے جتنی موٹی بھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت جو مسواک تھی وہ ان سب سے زیادہ موٹی تھی. تو مسواک کی موٹائی بھی متعین ہوگی کہ کتنی موٹی مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں بھی مسواک استعمال کرتے ہیں، وضو کے علاوہ بھی مسواک استعمال فرماتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے تو آپ مسواک کو اس طریقے سے پکڑا کرتے تھے، شنگلیا کے نیچے سے مسواک نکالتے تھے اور اس طریقے سے مسواک شہادت کی انگلی سے اور انگوٹھے اس دونوں کے ذریعے سے مسواک پکڑتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک جو ہے پہلے دائیں طرف لگاتے تھے پھر بائیں طرف لگاتے تھے. اور آپ مسواک لمبائی کے رخ پہ لگایا کرتے تھے، طولن نہیں لگاتے تھے. جیسے ہم ٹوتھ برش کرتے ہیں نا، ٹوتھ برش اس طریقے سے عام طور پہ ترغیب دی جاتی ہے کہ اوپر نیچے کیا جائے. آپ مسواک کو لمبائی کے رخ پہ کیا کرتے تھے، لمبائی کے رخ پہ دائیں پھر بائیں اور پھر سامنے، اور ایک روایت کے مطابق دائیں پھر سامنے اور پھر بائیں. اس طریقے سے آپ مسواک کرتے تھے. دونوں طریقے صحیح ہیں. مسواک کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دھو لیا کرتے تھے اور مسواک کو دھوئے بغیر بھی استعمال کیا کرتے تھے. دونوں ہی طریقے تھے. یہ 3 طریقے سے مسواک استعمال کیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو زبان پہ اپلائی کرتے، زبان پہ استعمال فرماتے تھے اور زبان پہ لمبائی کے رخ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو استعمال فرماتے تھے. یہ 4 جگہ ہوگی. اور 5ویں جگہ آپ تالو کے اوپر مسواک کو رگڑا کرتے تھے. یہ بھی لمبائی کے رخ پر، یعنی لمبائی کے رخ پہ کیا کرتے تھے، چوڑائی کے رخ پہ نہیں کیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کا طریقہ، یعنی ایک مختصر سا طریقہ. پھر آپ نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتہن بالسواک، اگر میری امت مشقت نہ ہوتی تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. فرمایا کہ مسواک جو ہے وہ منہ کی پاکیزگی ہے اور اللہ رب العزت کی رضا کا باعث ہے. پھر فرمایا کہ مسواک جو ہے وہ مرتے وقت کلمہ شہادت کو یاد دلاتی ہے. پھر مسواک کے بارے میں فرمایا 70 بیماریوں سے شفا اس مسواک کے ذریعے سے ملتی ہے. اس مسواک کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یعنی چھوٹی سی چیز، صبح اٹھنے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں ملتے تھے، اور آنکھیں ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلا عمل کرتے تھے وہ مسواک کا کیا کرتے تھے. مسواک کرتے تو مسواک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. دنیا سے جاتے وقت آپ کا سب سے آخری عمل جو تھا وہ مسواک تھا، اور آپ مسواک اتنی استعمال فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سرخ ہو جاتی تھی، اتنی کثرت سے آپ مسواک استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنانے کی کوشش کی جائے. جی ان سنتیں اپنانے میں تو کسی کا اختلاف نہیں نا جی، کوئی بریلوی کہے، کوئی دیوبندی کہے، کوئی وہابی کہے، کوئی اہل حدیث کہے، کوئی جماعت المسلمین، اس میں تو کوئی بھی نہیں. تو کوشش کریں جی ایک ایک سنت کو اپنانے کی کوشش کریں. آسان آسان کتابیں ملتی ہیں، جیسے میں نے بتایا پر نور دعائیں ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب. اس طریقے سے اور بھی آسان کتابیں ملتی ہیں. بہشتی زیور ہے، اس میں سے ایک سنت پڑھی، اس کے اوپر عمل کیا. چلے جی یہ مشکل ہے تو جس عالم دین سے مناسبت ہے اپنے امام صاحب کے پاس آ گئے، ایک سنت سیکھ لی، پورا ہفتہ اس کے مطابق عمل کیا، اگلے ہفتے سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں. تو یہ ایک بات ہے. دوسری اور آخری بات میں ذکر کر دوں، ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا جی، یہ محبت ایک طرفہ نہیں ہے، یہ محبت دو طرفہ ہے. اور یہ محبت ایسی ہے کہ جس میں آپ کو رسپونڈ بھی ملے گا، جس کے اندر آپ کچھ کریں گے تو آپ کو جواب بھی ملے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی امتیوں سے محبت فرماتے ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، حدیث ہے بخاری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر اطہر کے اندر زندہ سلامت ہیں. جب روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری ہوئی تو کئی ہمارے ساتھی ساتھ تھے، تو میں نے کئی دفعہ تقریباً ہر موقع پر عرض کیا کہ یاد رکھنا آپ قبر اطہر پر نہیں آئے، یاد رکھیے گا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں آئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. یعنی روزہ اطہر میں قبر اطہر تو ہے، لیکن اصل میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. اہل سنت والجماعت کا 1400 برس سے اجتماعی عقیدہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب بھی میں قبر کے پاس آتی تھی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ان دونوں کے پاس بیٹھتی تھی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کو دفن کیا تو میں قبر کے پاس آتی تھی اور نقاب کر لیتی تھی کہ مجھے حضرت عمر سے حیا آتی تھی. تو کیا مطلب ہے کہ دیوار سے تو نہیں نقاب کر رہی تھی نا، حضرت عمر کی ذات عالی سے جو پردہ کر رہی تھی تو غایت حیا کس وجہ سے آ گیا. تو انبیاء اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا، میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے. کیوں جی ہم درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی نہیں ہے تو پڑھتے ہیں. اس کا مطلب آپ کو درود شریف پیش کیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا درود شریف جاتا ہے، اللہ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں. تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں. یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے بہت سی چیزیں مجھے ہمارے جامعۃ الرشید کے ایک طالب علم ملے تو میں یہ واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں لیکن آج موقع کی مناسبت سے دوبارہ سنانا چاہتا ہوں. وہ کہنے لگے جی مجھے ابھی عدد صحیح سے یاد نہیں، کہنے لگے کہ مجھے الحمدللہ 23 مرتبے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی. میں نے کبھی کیا گر ہے، کیا طریقہ ہے، کرتے کیا ہو کہ جو آپ کو اتنی مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہنے لگے ایک مرتبے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں دبائی ہیں خواب کے اندر، اور ایک مرتبے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن نکالا میرے ہاتھ میں دی اور میں نے اس کو کھایا، اس کی شیرینی صبح تک میرے منہ کے اندر موجود تھی. یعنی ایسے مجھے زیارت ہوئی. مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کہنے لگے ہر ہفتے میں ایک قرآن مجید مکمل کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً پیش کرتا ہوں. یعنی ہم کوئی عمل کرتے ہیں بطور مثال قرآن مجید نہیں ختم کر سکتا تو ایک سورت تو پڑھ سکتے ہیں، ایک پارہ تو پڑھ سکتے ہیں ایک ہفتے کے اندر. نہیں جی ایک درود شریف کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، ہر روزانہ پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو لگے جی میں ہر ہفتے ایک قرآن مجید مکمل کرتا ہوں اور مکمل کرنے کے بعد میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ جی
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر میں یہ قرآن پاک پیش کرتا ہوں، اللہ جی یہ آپ ان کے حق میں قبول فرمائیے۔ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دعا ہوتی ہے، اور یہ جو اعمال ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہدیتاً پیش کر سکتے ہیں، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں ہر ہفتے قرآن مجید ایک تلاوت کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً پیش کرتا ہوں، اور یہ ہے کہ اس کا اثر ہے کہ اللہ رب العزت ہر مہینے میں کبھی ایک بار کبھی دو بار مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ تو کرنے کے اعمال ہیں۔ حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کبھی ایسا کرو، اگر کسی کو خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو یہ بڑی اچھی خواہش ہے، اس کو چاہیے کہ ہر جمعرات کو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایسی عظیم صورت ہے کہ اس میں 3 آیات ہیں اور تینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، تینوں میں مخاطب کر کے فرمایا۔ تو یہ ایسی صورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں جمعرات کے دن رات سونے سے پہلے 1000 مرتبہ اس صورت کو پڑھو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً پیش کر دیں۔ یہ میں کمزور ہوں تو 10 بار پڑھ لیں، میں کمزور ہوں 50 بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، یعنی کوئی عمل کر کے اللہ کو دکھائیں کہ اللہ جی مجھے ضرورت ہے، اللہ جی میں چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا، خواب کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو۔ اس کے علاوہ تو ظاہری بات ہے کیسے ہوگا، البتہ اور طریقے ہوتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے وہ ایسے عام آدمی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ تو یہ عمل کیا جائے اس طریقے سے، یعنی یہ انسان سوچ کے سمجھ کے کرے تو اس سے بڑے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، بہت سی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو آج کی مناسبت سے کچھ یہ 1-2 باتیں تھیں، کسی سنت کا احیا کیا جائے اپنی زندگی کے اندر، انہیں سنت کو اپنایا جائے، اور دوسرا یہ کہ کچھ اعمال ایسے کیے جائیں جو خاص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہو، کہ یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو بنانے کے لیے یہ میں کروں۔ اور یاد رکھیں یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے۔ ایک بات میرے کچھ متعلقین مدینہ شریف میں رہتے تو ان کو میں نے بتایا تو ان کہنے لگے جی ہم نے وہاں پہ کسی خاتون کو بتایا تو کہنے لگی یہ تو بدعت ہے۔ بدعت کہاں سے آئے گی؟ ہم نے کوئی اس کو سنت نہیں سمجھا، ہم نے اس کو کوئی واجب نہیں سمجھا، ہم نے اس کو کوئی مستحب نہیں سمجھا۔ بھی آپ اپنے گھر میں چنا چاٹ بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی مولوی صاحب سے میری دوستی ہے میں نے ان کو دینا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ دوستی کی بنیاد پر آپ کسی کے گھر میں کوئی ہدیہ دیتے ہیں تو یہ کوئی بدعت نہیں ہوتی، چنانچہ آپ دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسے ہم اللہ کے نبی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک عمل کر رہے ہیں، کوئی نیکی کا عمل کر رہے ہیں، تو اس میں کون سی بدعت والی بات ہے؟ بدعت کی یہ تعریف نہیں ہے۔ بدعت کی تعریف کہ آپ احداث فی الدین کریں، دین میں اضافہ کریں۔ آپ کہیں جی میں نے آج کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ کی بجائے میں 6 دفعہ کہا کروں گا، تو یہ بدعت ہے۔ فی الدین آپ دین کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں دین میں کوئی اضافہ نہیں۔ تعلق بڑھانے کے لیے آپ کسی کو 100 روپے دیتے ہیں، کسی کو 150 روپے دے دیتے ہیں، تو یہ تعلق بڑھانے کے لیے کوئی حرام کی بات نہیں، نہ کوئی بدعت کی بات۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ اپنا تعلق بنانے کی کوشش کی جائے۔ جب انسان اپنا تعلق بناتا ہے وہاں سے توجہات ملتی ہیں تو گناہ چھوٹنا شروع ہوتے ہیں، گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہوتی ہے، گناہوں سے بیزاری ہونا شروع ہوتی ہے۔ انسان چاہتا بھی ہے تب بھی گناہ کر نہیں پاتا، کیونکہ جب وہ متوجہ ہے تو شیطان توجہ نہیں ڈال سکتا، جب اللہ کی رحمت متوجہ تو شیطان زور لگائے اپنا زور نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔